حروف سے ہی پتہ چل جاتا ہے ادغام کا مطلب ملانے کے ہیں، لیکن یہاں پر باگنا ہے، گناہ کا مطلب آپ نے سمجھا کہ گناہ کرنا ہے، ناک سے پڑھنا ہے، باگنا مطلب گناہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں ملانا ہے گناہ کے ساتھ، یعنی آپ نے یرملون سے ہی حروف ساکن یا تنوین اس کی آواز کو ان حروفوں کے ساتھ ملا کر گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ناک میں ایک الف کے برابر گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج جو ہم قاعدہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس قاعدے کا نام ہے ادغام یرملون، جو کہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں پر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اکفا اور جو ادغام ہے اس میں تھوڑی سی سملرٹی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اکفا کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا، اظہار کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا، اور آپ ادغام کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور ان میں آپ ڈفرنس ضرور کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ادغام ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملانے کے۔ کسی چیز کو ملانا اسے ادغام کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے، یہاں پر ہم قاعدے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں حروف کو ملانا پڑتا ہے، یہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو ادغام یرملون ہے اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ادغام باگونا، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے ادغام بلاگونا۔ یعنی آپ نے کیا سمجھا، جو ادغام ہے اس کا مطلب ہے ملانے کے ہیں، یہاں پر ملانے سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں حروف کو شاید ملانا ہوگا، جو کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ لیکن پھر آپ نے کیا سنا کہ جو ادغام یرملون ہے اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا، سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ادغام باگونا، اور جو دوسرا ہے اس کا مطلب ہے ادغام بلاگونا۔ لیکن اگر آپ دھیان رکھیں گے، اگر آپ اپنے ذہن کو زور دو گے، آپ یہاں پر حروف سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ قاعدہ کیا کہہ رہا ہے۔ ادغام باگنا یعنی اس میں گناہ کے ساتھ ہمیں ملانا ہوگا، چونکہ حروف سے ہی پتہ چل جاتا ہے ادغام کا مطلب ملانے کے ہیں، لیکن یہاں پر باگنا ہے، گناہ کا مطلب آپ نے سمجھا کہ گناہ کرنا ہے، ناک سے پڑھنا ہے، باگنا مطلب گناہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں ملانا ہے گناہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، حروف سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں گے، تو یہاں پر لکھا گیا ہے ادغام بلا گناہ، یعنی حروف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کے بغیر پڑھنا ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ پہلا ہم نے سمجھا کہ ادغام باگنا گناہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ادغام بلا گناہ گناہ کے بغیر پڑھنا ہوگا۔ اب ہم الگ الگ اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، بہت ہی آسان ہے، جلدی ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے ادغام باگونا۔ لیکن ایک ٹرک یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کیا لکھا گیا ہے، یرملون۔ جو ادغام باگنا اور ادغام بلا گنا ہے، اس کے جو حروف ہیں وہ اصل میں یہیں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر یا بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، را بھی، میم بھی، لام بھی، وا بھی، نون بھی، یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم ادغام باگنا کی بات کریں گے، اس میں کون کون سے حروف آتے ہیں، وہ ہیں یا، میم، وا، نون۔ را اور لام کے بغیر جتنے یہاں پر حروف ہیں وہ ادغام باگنا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں گے ادغام بلا گنا میں، یہاں پر کیا بچا، را اور لام۔ را اور لام جو ہیں یہ ادغام بلا گنا میں آتے ہیں، یعنی آپ نے یرملون سے ہی حروف بھی نکالے۔ یا کس کا حروف ہے، ادغام باگنا کا۔ را کا کس کا حروف ہے، بلا گنا کا۔ میم کس کا ہے، باگنا کا۔ وا کس کا ہے، باگنا کا۔ نون کس کا ہے، باگنا کا۔ لیکن لام اور را جو ہیں یہ بلا گنا کے حروفوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے
آپ نے ہم سب سے پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ادغام باگنا، اور آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک ہے یا، دوسرا ہے وا، دوسرا ہے میم اور نون. تو کتنے حروف ہیں اس کی؟ 4 حروف، یا وا میم نون، اس کی 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے اس کو لفظ سے ہی اس کا قاعدہ ڈھونڈ لیا، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ادغام کا مطلب ملانے کے ہیں، باگنا یعنی گناہ کے ساتھ اس کو ملانا ہے. کلیئر یہاں تک؟ ادغام باگنا کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ، سب سے پہلے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں قاعدہ، اگر آپ نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین. نون ساکن کا مطلب یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ نون کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے. تنوین کا مطلب کیا ہے؟ 2 زبر ہو سکتے ہیں، 2 زیر ہو سکتے ہیں، 2 پیش ہو سکتے ہیں، حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. اگر آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروفوں میں سے کوئی حروف دیکھا، یعنی یا کو دیکھ لیا، وا کو دیکھ لیا، میم کو دیکھ لیا، نون کو دیکھ لیا، تب جا کر وہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ ادغام باگنا. ٹھیک ہے، ادغام باگنا وہاں پر قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ادغام باگنا یہ شاید اکفا سے ریلیٹ کر پا رہا ہے. وہاں پر بھی ہمیں گناہ کے ساتھ پڑھنا تھا، یہاں پر بھی ہم نے گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی ڈفرینس ملتی ہیں حروفوں میں. ٹھیک ہے، اور پڑھنے میں بھی تھوڑا سا. میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ جو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب آپ ان حروفوں میں سے کوئی حروف کو دیکھتے ہیں، تب آپ نے تنوین کو، فار ایگزامپل نون ساکن یا تنوین، اس کی آواز کو ان حروفوں کے ساتھ ملا کر گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ناک میں 1 الف کے برابر گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جس طریقے سے یہاں پر میں نے اگزامپل لکھ دی ہیں، یہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نون ساکن کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ یا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا تھا. جو اکفا تھا وہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی 15 حروفوں میں سے اگر دیکھتے تھے، لیکن ان 15 حروفوں پر کبھی مشدہ نہیں آ پاتے تھے. ٹھیک ہے، وہاں پر مشدہ آپ کو نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے، یہاں پر آپ ایک آسانی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مشدہ بھی ان پر دیکھتے ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ نے یہ حروف دیکھ لیے، اس پر کیا ہوگا؟ مشدہ ہوگا. مشدہ یعنی تشدید ہوگی، تب جا کر آپ اسے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن آپ اب سمجھ گئے کہ نون ساکن کے بعد آپ نے یا کو دیکھا، یا کے اوپر یہاں پر بھی کیا مشدہ ہے. اب میں نون کو نہیں پڑھوں گا، یا جو حمزہ ہیں اسے نون ساکن سے پہلے والا حروف جو ہیں، اس کو میں اس یا سے ملا کر گناہ ہو کر 1 الف کے برابر پڑھوں گا. جس طریقے سے وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، یہاں پر آگے پھر سے آیا، قاف کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر والی تنوین ہے، یعنی 2 زبر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تنوین کے بعد آپ نے یا کو دیکھا، یا پر آلریڈی مشدہ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ تنوین کے بعد کیا ہیں؟ یا مشدہ ہیں. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام باگنا، یعنی گناہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ آپ نے تنوین والے حروف کو یا کے ساتھ ملا کر ناک سے 1 الف کے برابر گناہ ہو کر پڑھنا ہے. جس طریقے سے صادقا یصبکم، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، اسی طریقے سے آپ نے ادغام باگنا کو پڑھنا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ بہت ہی آسان ہے، لیکن ادغام باگنا اکفا کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ ہوتا ہے، وہاں پر مشدہ نہیں ہوتا ہے. باقی جو قاعدے ہیں وہ مطلب سیم ہیں. وہاں پر بھی ہمیں 1 الف کے برابر گناہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمیں 1 الف کے برابر گناہ ہو کر پڑھنا ہے. لیکن وہاں پر ہمیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھپانا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے قاف جو ہے، اس کے اوپر جو تنوین ہے، اس کو یہاں سے اس کو یا ساکن یا اکفا کا کوئی بھی حرف ہو، اس کو ملا کر اس کے ساتھ پڑھنا ہے، گناہ ہو کر 1 الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے. پھر سے میں اس کو ریویژن کراتا ہوں. ہم نے پڑھا ادغام باگنا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانے کی، باگنا یعنی گناہ کے ساتھ. حروف سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ادغام باگنا کا مطلب ہوتا ہے کہ
ملا کر گناہ کے ساتھ ایک الف کے برابر پڑھنا ہے. کون سا قاعدہ؟ ادغامی باگنا. اس کے 4 حروف ہیں یا وا میم نون. اگر آپ نے نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف کو دیکھا، لیکن یہ آپ خیال رکھیے گا کہ ان پر ہمیشہ مشدہ تشدید ہوگی. جس طریقے سے یہاں پر میں نے لکھا ہے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا مشدہ ہیں، یعنی ادغامی باگنا. نون ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو یا ساکن یا مشدہ کے ساتھ ملانا ہے اور ایک الف کے برابر گنا ہو کر پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے تنوین کو جو قاف ہے اس کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا مشدہ کے ساتھ ملانا ہے اور ایک الف کے برابر ناک سے گنا ہو کر پڑھنا ہے. وَإِن يَقُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک الف کے برابر ناک سے گنا ہو کر پڑھنا ہے. جس طریقے سے وَإِن يَقُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ. بہت سارے ایگزامپلز قرآن کے اندر موجود ہیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گی تب جا کر آپ آئیڈینٹیفائی وہاں کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا قاعدہ. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا. اگر سمجھ نہ آئے پھر سے اس کو پیچھے لے جائیے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھے گا. ٹھیک ہے.